لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تونگر ہیں۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو بے وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والے عذاب چکھو۔ یہ ہے بدلہ اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانیں، بے شک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول اور معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو اے نبی جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہود کا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے اور وہ اللہ اسے چند دو چند کر کے دے، تو یہود کہنے لگے کہ اے نبی، تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے اور اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ اس پر یہ آیت لقد الی آخرہ نازل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی خبر دیتے ہیں کہ ان کا یہ قول اور ساتھ ہی اسی جیسا ان کا بڑا گناہ یعنی قتل انبیاء ہم نے ان کے نام اعمال میں لکھ لیا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی کرنا، دوسری جانب نبیوں کو مار ڈالنا، ان کاموں پر انہیں سخت سزا ہوگی۔ ان کو ہم کہیں گے کہ جلنے والے عذابوں کا ذائقہ چکھو، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہاری پہلی کرتوت کا بدلہ ہے۔ یہ کہہ کر انہیں ذلیل اور رسوا کر کے عذاب پر عذاب ہوں گے۔ یہ سراسر عدل و انصاف ہے، اور ظاہر ہے کہ مالک اپنے غلاموں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر ان کو ان کے اس خیال میں جھوٹا ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ آسمانی کتابیں جو پہلے نازل ہوئیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ جب تک کوئی رسول ہمیں یہ معجزہ نہ دکھائے کہ اس کی امت میں سے جو شخص قربانی کرے اس کی قربانی کو کھا جانے کے لیے آسمان سے قدرتی آگ آئے اور کھا جائے۔ ان کے اس قول کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ پھر اس معجزے والے پیغمبروں کو جو اپنے ساتھ دلائل اور براہین لے کر آئے تھے تم نے کیوں مار ڈالا؟ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی دے رکھا تھا کہ ہر ایک قبول شدہ قربانی کو آسمانی آگ کھا جاتی تھی، لیکن تم نے انہیں بھی سچا نہ جانا، ان کی بھی مخالفت اور دشمنی کی، بلکہ انہیں قتل کر ڈالا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ تم کو تمہاری اپنی بات کا بھی پاس و لحاظ نہیں، نہ تم حق کے ساتھی ہو نہ کسی نبی کے ماننے والے ہو، تم یقیناً جھوٹے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ ان کے جھٹلانے سے آپ تنگ دل اور غمناک نہ ہو۔ اگلے اولو العزم پیغمبروں کے واقعات کو اپنے لیے باعث تسلی بنائیں کہ وہ بھی باوجود دلیلیں ظاہر کر دینے کے اور باوجود اپنی حقانیت کو بخوبی واضح کر دینے کے پھر بھی جھٹلائے گئے۔ زبر سے مراد آسمانی کتابیں ہیں جو ان صحیفوں کی طرح آسمان سے آئیں جو رسول پر اتارے گئے تھے، اور المنیر سے مراد واضح، جلی اور روشن اور چمکیلی ہے۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم
وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے، پس جو شخص آنکھ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقینی ہے کہ تم کو ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تمام مخلوق کو عام اطلاع ہے کہ ہر جاندار مرنے والا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی اس زمین پر جتنے ہیں سب فانی ہیں، صرف آپ کے رب کا بزرگی اور انعام والا چہرہ ہی باقی رہنے والا ہے۔ بس صرف وہی رب واحد ہمیشگی کی زندگی والے ہیں جو کبھی فنا نہ ہوں گے۔ جنوں انسان کل کے کل مرنے والے ہیں، اسی طرح فرشتے اور حاملان عرش بھی مر جائیں گے، اور صرف اللہ واحد لا شریک لہ دوام اور بقا والے باقی رہ جائیں گے۔ پہلے بھی وہی تھے اور آخر بھی وہی رہیں گے۔ جب سب مر جائیں گے مدت ختم ہو جائے گی، صلب آدم سے جتنی اولاد ہونے والی تھی ہو چکی، اور پھر سب موت کے گھاٹ اتر گئے، مخلوقات کا خاتمہ ہو گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے اور مخلوق کو ان کے کل اعمال کی چھوٹے بڑے، چھپے کھلے، صغیرہ کبیرہ سب کی جزا سزا ملے گی، کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا۔ یہی اس کے بعد کے جملے میں فرمایا جا رہا ہے۔ جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات ہی حقیقی کامیابی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پورا کامیاب وہ انسان ہے جو جہنم سے نجات پالے اور جنت میں چلا جائے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جانا دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ اگر تم چاہو تو پڑھو فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اس پچھلی زیادتی کے بغیر یہ حدیث بخاری اور مسلم وغیرہ میں بھی ہے، اور زیادتی سمیت ابن ابی حاتم میں ہے، اور ابن مردویہ میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی خواہش آگ سے بچ جانے اور جنت میں داخل ہو جانے کی ہو، اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ سلوک کرے جسے خود اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ یہ حدیث پہلے آیت وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ مسند احمد میں بھی وکی بن جراح رحمہ اللہ کی تفسیر میں بھی یہ حدیث ہے۔ بعد ازاں دنیا کی حقارت اور ذلت بیان ہو رہی ہے کہ یہ نہایت ذلیل، فانی اور زوال پذیر چیز ہے، جیسے اور جگہ ہے بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى، یعنی اے انسانو تم حیات دنیا یعنی دنیا کی زندگی پر ریچھے جاتے ہو، حالانکہ دراصل بہتری اور بقا والی چیز آخرت ہے۔ دوسری آیت میں ہے تم کو جو کچھ دیا گیا ہے یہ تو حیات دنیا کا فائدہ ہے اور اس کی زینت، بہترین اور باقی رہنے والی ابقا تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی جنت۔ صحیح مسلم و ترمذی وغیرہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں صرف ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو لے، اس انگلی کے پانی کو سمندر کے پانی کے مقابلے میں کیا نسبت ہے، وہی دنیا کو آخرت کے مقابلے میں۔ قتادہ رحمہ اللہ کا ارشاد ہے دنیا کیا ہے، ایک یوں ہی سی دھوکے کی ٹٹی ہے جسے چھوڑ چھاڑ کر تمہیں چل دینا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں کہ یہ تو عن قریب تم سے جدا ہونے والی اور برباد ہو جانے والی چیز ہے۔ پس چاہیے کہ ہوش مندی برتو اور یہاں طاعت الہی کر لو اور طاقت بھر نیکیاں کما لو۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی کام نہیں بنتا۔ پھر انسانی آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ الآیات۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کا امتحان ضرور ہوتا ہے، کبھی جانی، کبھی مالی، کبھی اہل و عیال میں، کبھی اور کسی طرح۔ یہ آزمائش دینداری کے انداز کے مطابق ہوتی ہے۔ سخت دیندار کی ابتلا یعنی آزمائش بھی سخت، اور کمزور دین والے کا امتحان بھی کمزور۔ صبر کی تلقین۔
پھر پروردگار جل شأنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خبر دیتے ہیں کہ بدر سے پہلے مدینے میں تم کو کتابیوں یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرکوں سے ایذا دہندہ باتیں اور سرزنش سننی پڑے گی۔ پھر تسلی دیتے ہوئے طریقہ سکھلاتے ہیں کہ تم صبر و سحار کر لیا کرو اور پرہیزگاری پر تو یہ بڑا بھاری کام ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم مشرکین سے اور اہل کتاب سے بہت کچھ درگزر فرمایا کرتے تھے اور ان کی ایذاؤں کو سہ لیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عامل تھے یہاں تک کہ جہاد کی آیتیں اتری۔ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر کے موقع پر ہے کہ رسول اللہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا کر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے حارث بن خزرج کے قبیلے میں تشریف لے چلے۔ یہ واقعہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے۔ راستے میں ایک مخلوط مجلس بیٹھی ہوئی ملی جس میں مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے، اور عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق بھی تھا۔ یہ بھی اب تک کفر کے کھلے رنگ میں تھا۔ مسلمانوں میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے گرد و غبار جو اڑا تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق نے ناک پر کپڑا رکھ لیا اور کہنے لگا، غبار نہ اڑاؤ۔ رسول اللہ پاس پہنچ ہی چکے تھے، سواری سے اتر آئے، سلام کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی چند آیتیں سنائیں۔ تو عبداللہ ابن ابی بول پڑا، سنیے صاحب، آپ کا یہ طریقہ ہمیں پسند نہیں۔ آپ کی باتیں حق ہی صحیح، لیکن اس کی کیا وجہ کہ آپ ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں ایذا دیں؟ اپنے گھر جائیے، جو آپ کے پاس آئے اسے سنائیے۔ یہ سن کر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، بے شک آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں، ہمیں تو اس کی عین چاہت ہے۔ اب ان سب میں آپس میں خوب تکرار ہوئی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور قریب تھا کہ کھڑے ہو کر لڑنے لگیں، لیکن رسول اللہ کے سمجھانے سے آخر امن و امان ہو گیا اور سب خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ اپنی سواری پر سوار ہو کر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو حباب یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق نے تو آج یوں یوں کیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانے دیجئے، معاف کیجئے اور درگزر کیجئے۔ قسم اللہ کی جس نے آپ پر قرآن اتارا، سنیے، اسے تو آپ سے بے حد دشمنی ہے اور ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہاں کے لوگوں نے اسے سردار بنانا چاہا تھا اور اسے چودراہٹ کی پگڑی بندوانے کا مشورہ طے ہو چکا تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی برحق بنا کر بھیجا، لوگوں نے آپ کو نبی مانا، اس کی سرداری جاتی رہی جس کا اسے رنج ہے، اسی باعث یہ اپنے جلے دل کے پھپولے پھوڑ رہا ہے۔ جو کہہ دیا، آپ اسے اہمیت نہ دیں۔ چنانچہ رسول اللہ نے درگزر کر لیا، اور یہی آپ کی عادت بھی تھی اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی بھی۔ یہودیوں سے، مشرکوں سے درگزر فرماتے، سنی انسنی کر دیا کرتے اور اس فرمان پر عمل کرتے۔ یہی حکم آیت وَدَّ كَثِيرٌ میں ہے، جو حکم عفو و درگزر کا اس آیت وَلَتَسْمَعُنَّ میں ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ کو جہاد کی اجازت دی گئی اور پہلا غزوہ بدر کا ہوا، جس میں سرداران لشکر کفار قتل و غارت ہوئے۔ یہ حالت اور یہ شوکت اسلام دیکھ کر اب عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق اور اس کے منافق ساتھی گھبرائے، بجز اس کے کوئی چارہ کار انہیں نظر نہ آیا کہ بیعت کر لیں اور بظاہر مسلمان ہو جائیں۔ پس یہ کلیہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر حق والے پر جو نیکی اور بھلائی کا حکم کرتا رہے اور جو برائی اور خلاف شرع کام سے روکتا رہے، ضرور مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں۔ اسے چاہیے کہ ان تمام تکلیفوں کو جھیلے اور اللہ کی راہ میں صبر و سحار سے کام لے، اللہ ہی کی پاک ذات پر بھروسہ رکھے، اللہ ہی سے مدد طلب کرتا رہے اور اپنی کامل رغبت اور پورا رجوع اللہ ہی کی طرف رکھے۔